بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو استلام کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ یہ پتھر جب جنت سے اتارا گیا تھا تو اس وقت بالکل سفید تھا، جو بعد میں حوادث زمانہ اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناف نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب نکال لیا گیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی اور 7 ذی الحج 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ 22 سال بعد سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا ہی نہیں بلکہ تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھنونی کارروائی دیکھ رہا تھا، تشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیرو
کاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبید تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جیسے اس کی کرسیاں اڑ گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کی غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ اس پتھر کے بہت سے فضائل ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔